کوئٹہ میں رکشہ چلانے والی خاتون، اس شخص نے مجھے بیٹی پیدا کرنے کا تانا دیا جس کی اپنی 5 بیٹیاں ہیں۔ شادی کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس پر میرے سسر خوش نہیں تھے۔ سسر نے مجھ سے کہا کہ اپنے بیٹا کیوں پیدا نہیں کیا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ بات ایک ایسے شخص نے کہی جس کی خود ایک نہیں بلکہ 5 بیٹیاں ہیں۔ بی بی زہرا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رکشہ چلانے والی پہلی اور واحد خاتون ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ سسرال والے انہیں اور ان کی بچی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس آ گئی اور یہاں کسی پر بوجھ بننے کی بجائے میں نے اپنی بچی کی کفالت کے لیے محنت کا آغاز کیا۔ بی بی زہرا کا تعلق کوئٹہ کے علاقے نیچاری سے ہے۔ ان کا گھرانہ انتہائی غریب ہے اور مالی مشکلات کے باعث وہ اور ان کے خاندان کے افراد نیچاری کے لوہاری محلے میں ایک انتہائی خستہ مکان میں مقیم ہے۔ 10 سال پہلے بی بی زہرا کی شادی لاہور میں ہوئی تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد انہیں سسرال کو چھوڑ کر واپس کوئٹہ آنا پڑا کیونکہ ان کے بقول بچی کی پیدائش پر سسرال والے خوش نہیں تھے۔ مشکلات سے نمٹنے کے لیے پہلا کام بہت تکلیف دہ تھا۔ بی بی زہرا نے ہمیں اپنے گھر کے سامنے وہ تھڑا دکھایا جہاں بیٹھ کر انہوں نے زندگی کے پہیے کو رواں رکھنے کے لیے سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنا شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سردی اور بارش میں بھی کئی گھنٹے اس کھلی جگہ پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ سخت سردی اور بارش میں میری چادر کئی مرتبہ بھیگ جاتی تو میں گھر جا کر اسے تبدیل کر کے واپس آتی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ڈھابا دکھایا جو انہوں نے تھڑے کے بعد اپنے گھر کے عقب میں کھولا تھا اور 9 سال تک اس ڈھابے کو چلایا۔ جہاں ڈھابے میں کئی گھنٹے پر بیٹھنا مشکل تو تھا ہی، اس کے علاوہ اس میں 4-5 مرتبہ چوری ہوئی، بلکہ ایک بار تو اس کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ڈھابے کو چلاتے ہوئے دل اکتا گیا، جس کے بعد موٹر بائیک چلانا شروع کی۔ بائیک پر اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنا شروع کیا، جس کے ساتھ ساتھ محلے کے ایک بچے کو بھی پک اینڈ ڈراپ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بائیک چلائے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے رکشہ دے دیا، جس سے گزر بسر پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونے لگی۔ اگرچہ آج کل مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن رکشے کے باعث پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے سکولوں کے زیادہ بچے مل گئے۔ خواتین میرے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرد اور خواتین دونوں ان کے رکشے میں سفر کرتے ہیں۔ خواتین میرے ساتھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ بہت ساری خواتین میرے گھر بھی آتی ہیں جہاں سے میں ان کو ان کی منزل مقصود پر پہنچاتی ہوں۔ بی بی زہرا نے بتایا کہ رکشہ چلاتے ہوئے جب مرد مجھے دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ خاتون کوئٹہ میں رکشہ چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ مرد حضرات نے میری محنت کی تعریف کی۔ کسی مرد نے میری حوصلہ شکنی نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ خاتون ہو کر یہ کام کیوں کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام ماحول میں ان کے بھائیوں کا کردار سب سے زیادہ قابل فخر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں سختی والا ماحول ہے جس میں مجبوری نہ ہو تو مرد خواتین کو اس طرح کا کام نہیں کرنے دیتے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھے کام کرنے سے نہیں روکا بلکہ مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اجازت دی کہ باعزت طریقے سے کما سکوں۔ رکشے کے بعد اللہ نے گاڑی دی۔ بی بی زہرا نے بتایا کہ انسان جب ہمت کرے تو بڑی بڑی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے واضح مثال وہ خود ہیں۔ انہوں نے اپنے رکشے کے سامنے سفید رنگ کی ہائی روف سوزوکی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رکشے کے بعد اللہ نے مجھے گاڑی دی۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن والوں نے میری محنت کی ویڈیوز دیکھی تھیں، جس کے باعث انہوں نے مجھے یہ گاڑی دی۔ سوزوکی ہائی روف ملنے پر زہرا بہت زیادہ خوش ہیں اور اب وہ رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے گاڑی چلانا بھی سیکھ رہی ہے۔ زہرا کہتی ہیں کہ رکشہ چلانے یا دیگر کاموں کے مقابلے میں گاڑی پر کم محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ گاڑی میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے سکیں گی، جس کے باعث ان کی آمدن بھی بہتر ہو سکے گی۔ جب ہاتھ سلامت ہوں تو مایوسی کس بات کی۔